السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ موجود ہیں مسٹر محمد ضمیر صاحب۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو جس کے اوپر ہم بحث کرتے جائیں تو کبھی نہ ختم ہونے والا موضوع ہے، لیکن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہے جن میں انہوں نے سیاست پولیٹکس سے ریلیٹ کچھ معاملات طے کیے ہیں۔ تو میرا مسٹر محمد ضمیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی سیاست کی ہے؟ کیا سیاست کے اندر انہوں نے چیزیں اپنائی ہیں کہ ہمارے اس وقت کے معاشرتی معاملات طے پائے گئے ہیں، اور جس کو دیکھ کے جو نان مسلمس تھے وہ کس طریقے سے اسلام کی طرف قائل ہوتے چلے گئے ہیں؟ تو اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیے گا آپ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ شریار، بڑا زبردست کوشچن ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا کوائٹ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو ہمارے وہی لیڈرز ہیں، یعنی ہمیں جو کسی بھی زندگی کے معاملات میں کوئی بھی کسی قسم کی رہنمائی اگر چاہیے ہو تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو انفارچونیٹلی جو ہمیں آج کا جو ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے وہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طریقے سے نہیں پڑھا، نہ اسکول میں نہ کہیں اور کہیں مسجدوں میں ہمیں اس طریقے سے پڑھایا گیا ہے کہ وہ ہم کس طریقے سے جو ہمارے آج کے جو پرابلمز ہیں وہ کیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا ان کی زندگی سے سیکھ کے ہم آج کے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا جو مسلمان ہے وہ آج کل کے مسائل سے بہت دور ہے، وہ انڈیویجولزم کا شکار ہو گیا ہے، ایک سیلفش مینٹیلٹی کے اندر چلا گیا ہے، اور اپنے ارد گرد محلہ ہو چاہے وہ ملک ہو اس میں انٹرفیئر نہیں ہوتا۔ تو آج ہم یہی بیسیکلی ڈسکس کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے اس دور میں جو مسائل تھے دنیا کے لوگوں کے، بلکہ ارد گرد پہلے تھے جو مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، تو وہ کیسے ان مسائل کو حل کیا، کیسے اس کے ساتھ انٹرفیئر ہوئے، اور کیسے جو ہے نا ان کو معاملات کو کی وہاں کے معاملات تو اس وقت کے تھے جیسے وہ بچیوں کو زندہ درگور دفن کیا جاتا تھا، ٹرائبل اتنا سسٹم تھا، ذات پات کا اتنا نظام تھا کہ جو انسانیت ہے وہ بالکل گڑبڑ تھی، ٹھیک ہے، لڑائیاں ہوتی تھیں، ٹرائبز آپس میں لڑتے تھے۔ تو جیسے ڈرنکس شراب جو پی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت بھی فوراً منع نہیں کی گئی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ حکمت عملی کے ساتھ کیا گیا۔ پھر اسی طرح وہ غلاموں کا جو معاملہ تھا وہ بھی جو عرصے دراز سے چلا آ رہا تھا کہ لوگ غلام رکھتے تھے اور ان کو عرصہ دراز اونرشپ ہوتی تھی ان کی۔ پھر وہ لونڈیوں والا جو تھا معاملہ، ٹھیک ہے، پھر اس طرح کے بہت سارے مسائل تھے کہ انسانیت جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھی۔ اب جب ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو پولیٹکس میں دیکھیں سب سے بڑی جو چیز آتی ہے وہ لیڈرشپ کی ہی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو نیچرل سسٹم ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کے اندر جو لیڈرشپ کا رول ہے نا، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو، گھر کے اندر ہو، جیسے فادر ہوتا ہے، ہسبینڈ ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتے جائیں گے تو علاقے کا ایک کوئی آدمی سینئر ہو جو بہتر سمجھتا ہو، پھر کرتے کرتے پرائم منسٹر تک بات پہنچتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایلیمنٹ لیڈرشپ کا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ایڈریس کیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جب شورا بنائی، جس کو کنسلٹیشن کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پرافٹ تھے ہمارے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ مطلب ڈیوائن قسم کی ان کے پاس انفارمیشن تھی، تو وہ چاہتے تو وہ بڑا ڈکٹیٹرشپس کے ذریعے یا ایسے حکم سناتے کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شورا بنائی، اور شورا میں صحابہ کرام تھے ان کے، تو جو 10 صحابہ کرام تھے ہمارے جو جن کا تھا، ٹھیک ہے، اس میں وہ کنسلٹیشن کرتے تھے، پراپر مشورہ کرتے تھے، اور اگر ان کی بھی رائے اگر کوئی کہ اگینسٹ چلا جاتا تھا، تو زیادہ لوگ یعنی ان کو کنونس کر لیتے تھے کہ یہ ایسا ہے، تو وہ اسی پہ جاتے تھے جو ان کی رائے ہوتی تھی۔ تو ایک کنسلٹیشن کا بڑا ہی ایفیکٹ ہوتا تھا۔ تو دیکھیں وہ پھر جب آپ مشورہ اور لیڈرشپ کے اوپر
آپ کنونس ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں, یعنی کہ جو آپ کا لیڈر ہے وہ آپ ٹرسٹ وردی ہے, تو آپ نیچرلی اس کی بات سنیں گے, اس کی بات سمجھیں گے, اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے, اور کیونکہ وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا اور باقی چیزیں کر رہا ہوگا. تو زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیٹکس کی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے کی ہے. ہم آج کا مسلمان اس پولیٹکس سے کیوں دور ہے؟ ایون پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ دور ہے. کیا ہم نے اپنے ارد گرد یا ملک کے مسائل حل نہیں کرنے ہیں نا؟ تو ہمیں یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے رول ماڈل ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیں کہ وہ کیسے انہوں نے انٹرفیئر کیا, کیسے انہوں نے پارٹیسپیشن کی. آج کل تو ہم ووٹ دینے کے لیے بھی نہیں چلے جاتے. ووٹ تو چلیں ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ وہ ووٹ ہونا چاہیے اس طرح کا یا نہیں ہونا چاہیے, لیکن کہنے کا مسئلہ اپنی پارٹیسپیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ, چاہے وہ آواز کی شکل میں ہو, چاہے وہ آپ کی ووٹ کی شکل میں ہو, چاہے آپ کسی کو غلط کہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, یا آپ مشورے کی شکل میں ہوتی ہے کئی دفعہ, ٹھیک ہے, کہ آپ اچھا مشورہ دیتے ہیں کسی کو آنیسٹلی, باعث نہیں ہوتے بلکہ صحیح طریقے سے آپ مشورہ دیتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میں نے جیسے مثال دی کہ شورا انہوں نے اسٹیبلش کی, پھر جسٹس کا نظام تھا, ٹھیک ہے نا, کہ جسٹس انہوں نے کریٹ کیا. اب ایک دوسرے سے آپ کنیکٹ اسی وقت ہوں گے جب آپ یہ فیل کریں گے کہ میرا رائٹ جو ہے وہ کوئی میرا چھین کے لے کے نہیں جائے گا, یا میرے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے جو میرا اگر رائٹ کوئی ہے تو وہ چھینے نہیں دے گا. صحیح ہے نا, وہ ایسا لیڈر بیٹھا ہوا ہے یا ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں چھینے دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مثال بہت بڑی اہم ہے کہ وہ ایک نوبل کوئی فیملی تھی, کوئی ٹرائب تھا, جس کی عورت نے چوری کی یا کوئی کیا تو اس کو سزا ملنی تھی. تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ ایکٹ کرتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا. ٹھیک ہے, تو مطلب کیا میسج ہے؟ میسج یہ ہے کہ آپ کا جب عدل کا نظام ہے یا جسٹس کا نظام ہے وہ آپ فیورٹزم نہیں رکھتے, وہ بلکہ سب پہ لاگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, چاہے اپنے بچے ہوں, چاہے اپنا کوئی بھی آ جائے, اور اس میں خیر ہی خیر ہے. مطلب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خیر ہی خیر ہے, کیونکہ اگر آپ نے معاشرے میں انجسٹس کریٹ کیا تو بیک فائر آپ کے پاس ہی آئے گا, یعنی آپ ہی ذلیل ہوں گے, آپ کے بچے ہی ذلیل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ تھوڑا سا عدل کا نظام اپنے سسٹم میں رکھتے ہیں اور مشورے کا عمل بھی رکھتے ہیں تو آپ کا وہ پولیٹکس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک مشاورتی عمل ہے اور دوسرا جسٹس کا نظام ہے. اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ انہوں نے پولیٹکس ہوتی کیا ہے ویسے. پولیٹکس جیسے ہم نے آگے بھی بات کی کہ پولیٹکس یہ ہوتی ہے حکمت عملی, ڈپلومیسی. ٹھیک ہے, جو انگلش میں لفظ یوز ہوتا ہے, اب تو نیگیٹو یوز ہوتا ہے نا. ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے اپنا ہی کوئی نہیں, مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو نیگیٹیولی اس لیے لیتے ہیں کہ کیونکہ لوگوں نے جو ہم نے سو کالڈ لیڈرز ہمارے پاس آئے انہوں نے اپنے ہی بینیفٹ کے لیے لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا. ڈپلومیٹ ہو کے انہوں نے لوگوں کا حقوق جو ہے نا ان کے سلب کیے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ ڈپلومیسی جو لفظ ہے وہ بھی نیگیٹیولی یوز ہونا شروع ہو گیا. لیکن اصل ڈپلومیسی یہ ہے کہ آپ کا اس میں فائدہ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں ڈپلومیٹ ہو کے آپ کے مسئلے کو آپ کو کنونس کر دوں. ٹھیک ہے, بلکہ میں اسٹریٹ نہ کہوں کہ ہاں نہیں یہ رائٹ ہے, یہ لیفٹ ہے, یہ واٹ ایور ہے, بلکہ ڈپلومیٹ ہو کے آپ کے ہی فائدے کے لیے میں کچھ کام کروں. مثلا فار ایگزامپل شراب پینا جائز تھا پہلے, اسلام کے آنے سے پہلے. ایون اسلام کا نافذ بھی ہو گیا تو یہ تو شراب کو جو منع کیا گیا وہ لیٹر آن سٹیجز پہ کیا گیا, فوراً کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں. تو آہستہ آہستہ کہا گیا کہ یہ شراب پی کے آپ نماز نہ پڑھو, شراب پی کے یہ نہ کرو. ٹھیک ہے, کرتے کرتے پھر ان کو کیا, کیونکہ انسان کی جو نفسیات ہے اس کے مطابق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھائے. ایسا نہیں ہے, حالانکہ وہ کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے ایک میسج ہے, ہمارے لیے ایک کہ جو
نفسیاتی طور پہ یا ایک پروسیس کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس میں ہی بہتری ہے. پھر اسی طرح وہ جو غلاموں کو چھڑانا ہے آپ فوراً غلاموں کا، کیونکہ ایک عرصے سے ایک ریت چلی آ رہی ہے، ایک کلچر ہے پورے کا پورا نظام، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوراً ایسے کر دو؟ نہیں ہو سکتا. لوگ نہیں مانیں گے، یا لوگ اس کو اریٹیٹ ہوں گے، یا ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے اس طرح کی. جو غلام ہے وہ بھی غلامی میں ہی رہنا پسند کرتا ہے انفیکٹ، اور اس کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. جو دوسرا ہے وہ اس کو غلام رکھنے میں ہی رکھتا ہے. تو انہوں نے کیسے کیا کہ یہ اگر جرم ہو جائے آپ سے، یا نماز نہ پڑھی، یا فار ایگزامپل روزے نہیں رکھے، تو آپ نے غلام آزاد کرنے ہیں، تو آزاد بھی کروا دیا ان کو، اور ان کا ایکول پارٹنر بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اس طرح عورتیں جو تھیں، جن کو لونڈیاں رکھتے تھے اور ملازمہ رکھتے تھے، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسا وہ رواج تھے ایسے. تو اس کے بعد انہوں نے حکمت کے ساتھ کیسے کیا کہ ان کے ساتھ رکھو، ان کے جو بچے ہوں گے وہ آپ کے بچے ہوں گے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کہا کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، یہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. تو حکمت جو ہے وہ اچھائی کو پروموٹ کرنے کے لیے ان دا لانگ رن فوراً جس کو نہیں کیا جا سکتا، وہ حکمت یا ڈپلومیسی یا پولیٹکس، اب جو بھی اس کو کہیں، وہ اچھا لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے فائدے کی ہی بات کرتا ہے، لیکن ڈپلومیٹ ہو کے طریقے سے وہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا سارا اپنی زندگی میں. وہ اچھے ڈپلومیٹ تھے، وہ اچھے جسٹس کرنے والے تھے، وہ پھر رحم دل تھے. ٹھیک ہے نا، فرگیو کرتے تھے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں. دیکھیں جب فتح مکہ جب ہوا تو مطلب فتح مکہ سے پہلے جب ہجرت ہوئی تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ ساری سٹوری کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، اور پورے لوگ جو ہے نا وہ مکہ کے ان کے خلاف تھے بہت سارے. ہجرت بھی بڑی، پھر واپس جب آئے تو مطلب سب کو معاف کر دیا سوائے چند لوگوں کے، سب کو معاف کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو زیادہ سویئر تھے، جو لوگ تھے مطلب جس میں ظلم کرتے تھے یا عدل و انصاف کا ان کو سمجھ ہی نہیں تھی یا کچھ ایسے، تو ان لوگوں کو انہوں نے کیا. ادروائز جو ہے نا عام طور پہ معافی کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ مطلب یہ تھا، آپ اس کو نیٹ شیل میں ایسے دیکھیں کہ معاشرے کے جو پرابلم ہیں، فار ایگزامپل جو ہمارا پاکستان ہے، اس کے جو پرابلمس ہیں یہ کس نے حل کرنے ہیں؟ کیا آپ نے حل نہیں کرنے؟ کیا ہم نے حل نہیں کرنے؟ چلیں جتنی بھی کیپیسٹی ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ارد گرد ہیں یا پڑوسی ہیں یا نیبرز ہیں، یہاں پہ بھی اگر آپ کوئی اپنا ان پٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ان کی اور کلیکٹیولی سب کی پرابلمس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اب یہ پلازا ہے فار ایگزامپل، اب آپ نے دیکھا ہوگا پلازے کا کوئی نانی نیٹا نہیں ہوگا، مطلب پلازا بن گیا ایک دفعہ تو بس بن گیا، اب اس کا صفائی کا عمل فلانا اکثر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی شورا نہیں بنی ہوتی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک، کوئی عدل سسٹم نہیں ہوتا. بندہ کہتا ہے کہ بس لیڈر لیس ہوتا ہے، کوئی بھی چیز لیڈر لیس ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون یہ ویسٹرن اور یہ لوگ سیکھ چکے ہیں نا، بہت ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. ہم مسلمان کیوں نہیں سیکھ رہے؟ ہم کیوں نہیں اس کے اندر انٹرفیئر کیوں نہیں ہوتے؟ اب پورا جو کارپوریٹ سٹرکچر ہے آپ کا، بورڈ آف ڈائریکٹرز جو بنتا ہے اوپر، وہ کیا ہوتی ہے؟ شورا یہ تو ہوتی ہے. ہماری شورا کدھر ہے؟ ہمارے 2 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا، وہ اس وجہ سے نہیں اکٹھے ہو سکتے کیونکہ ڈکٹیٹرشپ ہے نا، کہ وہ کنسلٹیشن کا جو ایلیمنٹ ہے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. صحیح ہے نا، اور اس میں لیڈر بھی نہیں ہوتا پہلی بات، پھر کنسلٹیشن نہیں ہوتی. اگر لیڈر کوئی ہے تو وہ بس اپنے ہی بیٹھ جائے گا، وہ بس ڈکٹیٹر بن جائے گا اور کہے گا بس میری چلے، میری لاٹھی اور آپ. تو یہ پورا ایک ڈیموکریٹک، جس کو آپ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیموکریٹک تھے، مطلب یہ ہے کہ مشاورت کرتے تھے. وہ سسٹم کیا تھا جو خلافت کا، وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن مشورے سے چلتے تھے. ٹھیک ہے نا، اچھے لوگوں سے مشورہ لینا کس سے ہے، یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. تو پولیٹکس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت، یعنی کہ وہ پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لیٹرز لکھے مختلف، جیسے نجاشی کو خط لکھا، پھر وہ کیا نام تھا، ہرکلس، اس کو لیٹر لکھے. ایجپٹ کا جو تھا اس کو لکھے. ٹھیک ہے،
اور پھر یہ سارے جو مطلب اس وقت یہ جو پرشین امپائرز تھیں ان کو خط لکھے, میسج بھیجا گیا. تو یہ کیا تھی؟ یہ پولیٹکس تھی. ٹھیک ہے, پولیٹکس کیا تھی؟ اچھائی کے لیے. یونٹی پہ آ جاؤ, ٹرسٹ پہ آ جاؤ, ٹروتھ پہ آ جاؤ, جو سچ ہے اس کے اوپر آ جاؤ, انسان کی جو اصل نفسیات ہے اس کے اوپر آ جاؤ. ٹھیک ہے, جو انسان کا اصل فائدہ ہے اس کے اوپر آ جاؤ, کیونکہ ہم سارے بٹکے ہوئے ہیں. تو یہ ایک گڈ میسج تھا سب کے لیے. تو جن لوگوں کو سمجھ آئی, نجاشی کو سمجھ آ گئی تھی تھوڑی, ٹھیک ہے نا, اس نے کافی ہیلپ کی. لیکن کچھ لوگوں کو نہیں آئی. ابھی بھی یعنی کہ جو اسلام ہے وہ اپنی جگہ تو سٹینڈ ہے نا, وہ تو مطلب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے اوپر ہر کسی کو اکٹھا ہونا ہے. لیکن کیونکہ ہم انفارچونیٹلی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم سب اسلام برائے نام مسلمان تو ہیں, لیکن ہم ابھی تک ان پیرامیٹرز کے اوپر نہیں چل پڑ رہے. ہم صرف اسلام کو نماز کی حد تک محدود کیا ہوا ہے, قرآن کی حد تک محدود کیا, وہ بھی نہ سمجھ طریقے سے, پڑھ بھی نہیں رہے ہوتے, سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے. تو اتنا سمجھتے ہیں ہم یہ اسلام کا کام ہے. باقی جو دنیا ہے, جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں, جو کلیکٹیو لوگ ہیں, ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں, یہ کوئی اور طریقہ ہے, اس طریقے سے ہوں گے. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی آپ جس کو بھی اچھا مینجمنٹ جو کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی ملک ہے یا کوئی کمپنی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر یہ جو اللہ نے یا رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائی ہوئی ہیں چیزیں, اس سے بہت ساری ریزمبل کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. یعنی ادروائز آپ کر نہیں سکتے. ہاں آپ نوٹوریس ہو سکتے ہیں, یعنی کہ وہ ایسا اسٹرکچر بنا دیا ہوا ہے, لیکن آپ ویژن آپ نے بیٹھ رکھا ہوا ہے. تو ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لیڈرشپ کے رول میں آئیں. لیڈرشپ کوئی اسٹیٹس کا نام نہیں ہے, ذمہ داری کا نام ہے, خدمت کا نام ہے, نوکر کا نام ہے ایک قسم کا نا, کہ آپ نے اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کا اپوزٹ ہے ہمارے سامنے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوزیشن مجھے ملنی چاہیے کیونکہ میں وہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کروں گا, اور وہاں بیٹھ کے میں کمانڈ کروں گا, اور میں کسی کی نہیں سنوں گا. تو میری بلے بلے ہوگی, میرے پاس پیسے ہوں گے, میرے پاس گاڑیاں ہوں گی, میرے پاس شہرت ہوگی, اس لیے ہم بھاگتے ہیں نا, دوڑتے ہیں. ادروائز اگر صحیح ریئل لیڈرشپ ہو تو وہ کبھی بھی کوئی بندہ جو سست ہے یا جو کام کا نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں جائے گا, کوشش نہیں کرے گا. وہ کہے گا یہ میں تو کر نہیں سکتا, میری ذمہ داری نہیں ہے, میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا. تو پولیٹکس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائی ہوئی ہے. ہمارا ایک نظام ہے, جیسا بھی ہے نظام, آپ نے فکر تو کرنی ہے نا جو پرابلمز ہیں ہمارے معاشرے کے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ وہاں بچیاں جو ہیں وہ زندہ درگور ہو رہی ہیں تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ان پرابلمز کو کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے کام ان کے سامنے رہنا, آپ چلے جائیں کہیں دوسرے اور جگہ پہ. آپ نے یہ نہیں چھوڑا, بے شک گئے ہیں, وہ ہجرت کی ہے انہوں نے, تو وہ ہجرت پازیٹیولی کی ہے کہ اپنی اسٹرینتھ بنانے کے لیے, اپنی اسٹریٹجی کو صحیح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ فوکس وہی تھا. مکہ میں آئیں دوبارہ, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کے مسائل کے حل کیے ہیں. تو ہم جو آج کا مسلمان ہے نا, اس کو کمفرٹ زون میں ڈال دیا گیا ہے. اس کو کہا گیا کہ ریلیکس, پیسے ہوں گے تمہاری, مطلب ایک فینٹیسی دماغ میں کریٹ, امیجنیشن کے اندر کریٹ کی ہوئی ہے کہ جس کو انسان چیز کرتا ہے کہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا, کوئی پرابلم نہیں ہوں گی, تمہارے پاس پیسے ہوں گے, تمہارے پاس یہ ہوگا, تمہارے پاس وہ ہوگا, تو جو معاشرے کے پرابلم ہے وہ اسے تمہاری کوئی غرض نہیں ہے. جن لوگوں کی ہم ایگزامپل دیتے ہیں آج کے دور میں, مثلا چاہے ویسٹ ہے, چاہے امریکہ ہے, چاہے کوئی اور ہے, تو وہ یہاں آ کے پہنچ جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ آپ کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے یا اپنے انٹینشن کے لیے کوئی آ جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں نا ادھر, اور آپ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. سمجھے نا, تو مطلب سوچنے کا عمل ہے کہ ہمیں کس طریقے سے انوالو ہونا ہے انہی چیزوں میں.